الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کتاب و سنت سے یہ بات معلوم ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن کچھ اوقات اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ویسے تو انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر وقت ہوتی ہے، لیکن کچھ اوقات کچھ حالات ایسے ہیں جن میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور جلد قبول ہوتی ہیں۔ ان اوقات میں سے پہلا وقت، یہ پہلی حالت سجدے کی حالت میں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طویل روایت ہے، اس کے آخر میں فرمایا کہ اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء، کہ تم سجدے میں خوب محنت کرو، اللہ سے مانگو، دعائیں کرو۔ فقامن ان یستجاب لکم، فرمایا کہ بہت ہی لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان کو اللہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس حالت میں انسان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ دوران سجدہ انسان کو چاہیے کہ جو مسنون دعائیں اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہیں ان کا وہ انتخاب کر ان کو پڑھے۔ اس کے بعد پھر جو دعا چاہے وہ اپنی مرضی کی، اپنی خواہش کی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو دعا مانگنا چاہے تو سجدے کی حالت میں انسان وہ دعائیں اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ تو بہرحال سجدے کی حالت میں انسان کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ دوسری حالت، یہ دوسرا وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا، کہ جو مسلمان رات کو باوضو ہو کر اور ذکر و اذکار کر کے سو جاتا ہے، اور اگر دوران نیند اچانک اس کی آنکھ کھل جائے تو اللہ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان رات کو وضو کر کے سوتا ہے اور جتنے بھی سونے کے اذکار ہے وہ پڑھ کے سوتا ہے، اور اگر رات کو اس کی آنکھ کھل جائے کسی بھی وجہ سے تو اللہ سے جو مانگے تو فعطاہ اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ تیسری گھڑی یا تیسری حالت جس میں انسان کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اثنتانی لا تردانی، کہ دو وقت ایسے ہیں کہ جس میں انسان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ فرمایا کہ الدعاء عند النداء، اذان کے وقت دوران اذان جو انسان دعا کرے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور نمبر 2 وعند البأس، حالت جنگ میں جب دشمن سے مڈ بھیر ہو جائے اس دوران انسان جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ تو دوران اذان، جب اذان ہو رہی ہو تو انسان اس دوران بھی اللہ سے دعا مانگے تو جلد قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 اذان اور اقامت کے مابین، یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور اس قیمتی وقت کو انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس گھڑی میں اللہ سے جو دعا کیجیے اللہ قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، فرمایا کہ دعا جو ہے اذان اور اقامت کے مابین رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ تو چنانچہ فدعو، تو اس وقت اللہ سے خوب دعا کی جائے۔ اور نمبر 5 یہ نمبر 4 فرض نماز کے اختتام پر اور رات کے آخری پہر میں بھی انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الدعاء اسمع، کہ اللہ کے پیغمبر کون سی دعا یا کون سے وقت کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ فرمایا کہ جوف اللیل آخر، رات کے آخری پہر میں انسان جو دعا کرے وہ قبول کی جاتی ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ فرض نماز کے اختتام پر بھی جو دعا کی جاتی ہے اللہ اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اور نمبر 6 جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں انسان جو دعا کرے اللہ قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان، جو شخص بھی جمعے کے دن اس گھڑی میں اللہ سے جو مانگے عطاہ ایاہ، اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ وہ یہ ساعۃ خفیفۃ، وہ گھڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، اور محدثین نے اس گھڑی کے تعین کا بھی ذکر کیا ہے۔ بعض روایات میں اس کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، مثلا ایک حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ امام کے ممبر سے بیٹھنے سے لے کر
نماز کے اختتام تک اس دورانیے میں وہ گھڑی موجود ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ گھڑی جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے مابین کا جو دورانیہ ہے اس میں وہ گھڑی موجود ہے۔ بال یہ وہ اوقات ہیں، وہ حالات ہیں جس میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔